السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد۔ بارک اللہ فیک وحیاکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا۔ داعین اللہ جل جلالہ ان یبارک لنا فی هذه العلوم وان یسهل علینا هذه الدروس۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الى درس الحدیث من جدید۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفعنا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ عزیز طلباء، اللہ کی توفیق اور اس کے فضل کرم سے مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 8واں سبق آپ کے سامنے ہے، اور آج کے سبق کے حوالے سے ہمارے زیر مطالعہ احادیث 3496 سے 3505 تک انشاءاللہ اردو ترجمہ پر ہی فوکس رکھتے ہوئے قابل وضاحت الفاظ و عبارات کی قدر وضاحت بھی کریں گے، اور حسب ضرورت حدیث کی اسنادی حیثیت کی بھی نشاندہی ہوگی۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ تو آتے ہیں براہ راست کتاب سے احادیث کی نصوص کی جانب۔ دیکھتے ہیں کہ کتاب القصاص کے ضمن میں باب الدیات، دیتوں کے بارے میں جو باب ہے، اس میں ہماری آج کی پہلی حدیث وہ کون سی حدیث ہے اور اس کے راوی کون ہے، اور اسی طرح اس کی نصوص کے اس کی نص کے الفاظ کیا ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کیے دیتا ہوں۔ وہ حدیث ہمارے پاس 3496 حدیث ہے، اور یہ آپ کے سامنے جیسا کہ یہ کلیئر واضح ہے، عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، یہ مروی حدیث معروف راوی ہیں۔ 3496 حدیث۔ وعن عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، سیدنا عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے رضی اللہ عنہم اجمعین، روایت ہے کہ قال، وہ کہتے ہیں ان کے دادا، خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے سال خطبہ ارشاد فرمایا۔ ثم قال، پھر اس خطبہ میں یہ الفاظ ارشاد فرمائے، ایھا الناس، اے لوگو، انہو، بے شک شان یہ ہے کہ لا حلف فی الاسلام، اسلام میں کوئی حلف نہیں، یعنی کوئی نیا معاہدہ یا عہد و پیمان نہیں ہوا اسلام میں۔ وما کان من حلف فی الجاہلیت، اور جو بھی معاہدہ تھا، وما کان من حلف، جو بھی معاہدہ اور عہد و پیمان تھا، فی الجاہلیت، جاہلیت میں، اسلام سے پہلے، ان الاسلام لا یزیدہ، تو اسلام اس میں کوئی اضافہ نہیں کرتا، لا یزیدہ الا شدتاً، سوائے اس کے کہ وہ اس کو اور زیادہ پختہ کر دیتا ہے۔ جو بھی عہد و پیمان یا جو بھی معاہدے تھے اسلام سے پہلے وہی ہیں، اور اسلام ان کو مزید پختہ کر دیتا ہے۔ المومنون ید علی من سواہم، اہل ایمان سارے کے سارے ایک ہی ید واحدہ، یعنی ایک ہی ہاتھ کی طرح ہیں، علی من سواہم، اپنے مخالفین کے سامنے یا ان کے روبرو، ٹھیک ہے جی، دشمن کے سامنے یا دشمن کے مقابلے میں وہ سب
جو ہیں اہل ایمان وہ ایک ہی ہاتھ کی طرح یعنی اکٹھے ایک ہی مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں، اور باہم وہ ایک ہی ہاتھ یا بازو کی طرح ہیں۔ یجیر علیہم ادناہم، ان کا کم تر آدمی بھی اگر کسی دشمن وغیرہ کو پناہ امن دے دے تو وہ سب پر اس کی پاسداری لازم ہے۔ یجیر علیہم ادناہم، ان کا ایک ادنا تین مسلمان جو ہے، جو معاشرے میں بالکل کم تر سمجھا جاتا ہے، وہ بھی کسی دشمن وغیرہ کو پناہ دے سکتا ہے۔ یجیر علیہم ادناہم ویرد علیہم اقصاہم، اور اسی طرح ان کے جو سب لشکر کے جہادی لشکر میں جو سب سے آخر میں دور کے جو مجاہدین ہیں، وہ لوٹائیں گے ان پر، یعنی جو سب سے پچھلے ہیں ان پر لوٹائیں گے کیا؟ مال غنیمت، ٹھیک ہے، یعنی وہ بھی ان تک پہنچائیں گے، سب سے اگلے سب سے پہلے والوں پر وہ پہنچائیں گے، لوٹائیں گے کیا؟ کوئی بھی منفعت جو کہ حاصل ہوگی۔ یرد سرایاہم علی قعیدتہم، اسی طرح جہاد میں حصہ لینے والے، ٹھیک ہے جی، یہ ایک اسی کی وضاحت ہے پہلے جملے کی، کہ جہاد میں جو حصہ لینے والے ہیں، ہاں جی، وہ لشکر سرایا جو ہیں ان کے اہل ایمان کے، علی قعیدتہم یرد سرایاہم علی قعیدتہم، جو حصہ نہیں لینے والے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان پر ان کے جو اپنا مال غنیمت وغیرہ دشمنوں سے حاصل ہوتے ہیں یا کوئی قواعد، وہ ان کو بھی ان میں شریک کریں گے، ان کی طرف لوٹائیں گے۔ یرد سرایاہم علی قعیدتہم، ان کے لشکر جو ہیں اہل ایمان کے، وہ بیٹھے ہوئے مجاہدین کو بھی وہ جو ہے وہ دشمنوں کا یا کفار سے حاصل شدہ مال غنیمت لوٹائیں گے۔ لا یقتل مومن بکافر، کوئی مومن جو ہے وہ کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا۔ دیت الکافر نصف دیت المسلم، اور اسی طرح کافر کی دیت جو ہے وہ مسلمان کی دیت کے نصف یعنی ہاف ہے، آدھی ہے، کافر کی دیت مسلمان کی دیت سے آدھی ہے۔ لا جالبا ولا جانبا، نہ زکوٰۃ لینے والا وصول کرنے والا جو ہے لا جالبا، نہ ہی زکوٰۃ وصول کرنے والا زکوٰۃ والوں کو اپنے پاس بلائے، لا جالبا ولا جانبا، اور نہ ہی زکوٰۃ دینے والے جو ہیں وہ وہاں سے دور چلے جائیں، زکوٰۃ وصول کرنے والوں سے نہ وہ دور چلے جائیں۔ یہ لا جالبا ولا جانبا اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے اگرچہ اہل علم نے اور بھی معنی کیے ہیں، لیکن یہ بھی معنی زیادہ معروف اور زیادہ لگ رہا ہے کہ مناسب اور صحیح، واللہ عالم۔ لا جالبا ولا جانبا، نہ ہی زکوٰۃ وصول کرنے والا جو ہے یا وصول کرنے والے، وہ زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو اپنے پاس بلائیں، ہمیں آ کر زکوٰۃ کا پیسہ یا مال دے دو، ولا جانبا، اور نہ ہی زکوٰۃ دینے والے جو ہیں وہ وہاں سے وصول کرنے والوں سے کہیں دور چلے جائیں، دور آگے نکل جائیں کہ ان تک پہنچنا زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو مشکل ہو جائے۔ ولا تؤخذ صدقاتهم الا فی دورہم، اور ان کے جو صدقات ہیں اہل ایمان کے، وہ نہ لیے جائیں، نہ وصول کیے جائیں مگر ان کے گھروں میں ہی، یعنی ان کے جو اصل سکونت کی جگہ ہیں وہیں سے ہی ان کے صدقات و خیرات جو ہیں وہ وصول کیے جائیں۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیت المعاہد نصف دیت الحر، معاہد یعنی ذمی کی دیت جو ہے وہ ایک آزاد کی دیت کے ہاف یعنی آدھی ہے، آزاد شخص کی دیت سے آدھی ہے۔ رواه ابو داود، اسے امام ابو داود نے روایت کیا ہے اس حدیث کو۔ 3496 حدیث کی سند حسن ہے، اور حدیث کے الفاظ لا جلبا ولا جانبا، ان کو انڈر لائن کیجئے، تو میں ان کے معنی پھر رپیٹ کیے دیتا ہوں کہ زکوٰۃ وصول کرنے والا نہ اپنے پاس زکوٰۃ منگائے، اور نہ زکوٰۃ دینے والے اپنا مال ان سے دور لے جائیں۔ اسی طرح دیت المعاہد نصف دیت الحر،
ہاں جی، اس کو بھی آپ کر لیجیے اپنا انڈر لائن. اس کا ترجمہ ہے ذمہ کی دیت آزاد آدمی کی دیت سے نصف ہے. تو اہل حدیث علماء کا یہی مسئلہ کسی حدیث کے مطابق ہی ہے کہ کافر کی دیت مسلمان کی آدھی دیت کے برابر ہے، جبکہ احناف یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جو فالوورز ہیں، ان کے نزدیک ذمہ کی دیت مسلمان کی دیت کے برابر ہی ہے. تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ایک ذمی جو کافر ہے، جو کہ ایک اسلامک ریاست میں رہتا ہے کافر، تو اس کی دیت جو ہے وہ مسلمان کی دیت کے برابر ہے. ٹھیک ہے جی. جبکہ دیگر جو کفار ہیں ان کی بہرحال دیت مسلمان سے آدھی ہی ہے، لیکن ذمی کی جو ہے وہ برابر ہے. یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے یا ان کے فالوورز کا. آگے ہے 3497 حدیث ہمارے پاس. وان خشف بن مالک، خشف بن مالک رحمہ اللہ سے یہ روایت مروی ہے. ان ابن مسعود، وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کرتے ہیں. جی، خشف جو ہے یہ بہرحال خشف بن مالک جو ہیں یہ مجہول راوی ہیں، ان کا کوئی اہل علم کے یہاں پتہ نہیں چل سکا، انہی اسی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے. تو ان خشف بن مالک ان ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کرتے ہیں قالا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ، ہاں جی، انہوں نے کہا قالا کہ قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ دیت الخطا، قتل خطا کی دیت کے بارے میں، شرین بنت مخاد، 20 بنت مخاد، و عشرین ابن مخاد، اور 20 جو ہیں وہ ابن مخاد. ہو گیا جی، کتنے ہو گئے؟ 40. 20 20 اور 20 40. ذکور یعنی یہ جو 20 جو 20 ہیں یہ بنت مخاض ہوں گی، جو کہ فیمیل ہوں گی، اونٹنیاں. و 20 ابن مخادن، اور 20 جو ہیں وہ ذکور ہوں گے یعنی میل مذکر ابن مخاد. و 20 بنت لبون، اور اسی طرح 20 جو ہیں وہ بنت لبون ہیں. و 20 جذعتن، اور اسی طرح 20 جو ہیں وہ جزا ہیں. و 20 حقتن، اور 20 جو ہیں 20 جو ہیں وہ حقہ ہیں. یہ ہے پوری ملا کر کتنی بنے گی؟ 40 40 80 اور 20 100. یہ کل 100 اونٹ بنتے ہیں، اونٹوں کی نسل کے جانور. تو ان کے مختلف یہ نام ہیں، ان کی عمروں کے اعتبار سے ان کو الگ الگ نام دیے گئے ہیں. ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ زکوٰۃ کے ابواب میں بھی آپ نے پڑھی ہے یا پڑھیں گے انشاءاللہ. رواہ ابو داؤد والترمذی والنسائی، اس روایت کو، حدیث کو امام ابو داود، امام ترمذی اور امام نسائی رحمہ اللہ سب نے اپنی اپنی کتب حدیث میں روایت کیا ہے. صحیح انہ موقوف، اور صحیح یہی ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے علی ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پر. ان کا اپنا یہ اثر یعنی قول ہے، اس لیے کہ خشف مجہول لا یعرف الا بہذا الحدیث. خشف بن مالک جو ہیں ان کے بارے میں کوئی پتہ نہیں، وہ مجہول ہیں، اور ان کے بارے میں جو پتہ چلا وہ صرف اسی حدیث کی ہی معرفت پتہ چلا ہے، لا یعرف الا بہذا الحدیث. روا فی شرح سنہ، اور امام بغوی رحمہ اللہ نے شرح سنہ میں یہ روایت کی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ودا قتیل خیبر، خیبر کے مقتول کی دیت ادا کی، کہ میات من ابل الصدقہ، 100 صدقہ کے 100 اونٹوں سے. ٹھیک ہو گیا جی. امام بغوی رحمہ اللہ نے شرح سنہ میں یہ روایت کی ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ودا قتیل خیبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے جو مقتول، خیبر کا ایک مقتول تھا قتیل، اس کی جو دیت ہے وہ ادا کی صدقہ کے اونٹوں میں سے، یعنی 100
اونٹ صدقے میں سے، صدقے کے اونٹوں میں سے 100 اونٹ، قتیل خیبر بمیات من ابل صدقہ ولیس فی اسنان ابل صدقہ تھے، اور ان صدقے کے اونٹوں میں اسنان ابل صدقہ تھے، نہیں تھے ابن مخاد، ابن مخاد جو ہیں وہ نہیں تھے، یعنی ذکور مذکر ابن مخاد نہیں تھے، انما فی ابن لبون، ان میں صرف ابن لبون تھے، ابن مخاض اونٹ جو ہیں وہ نہیں تھے بلکہ ابن لبون اونٹ تھے۔ تو یہ امام بغوی رحمہ اللہ کی کتاب یعنی شرح سنہ میں یہ حدیث آئی ہے کہ جو اپنا دیت تھی، اپنا جو اپنے خیبر کے موقع پر جو قتل ہوا تھا شخص، اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت دی تھی صدقہ کے اونٹوں میں سے 100 اونٹ صدقہ کے اونٹوں میں سے، لیکن ان صدقہ کے اونٹوں میں سے جو 100 تھے ان میں ابن مخاض تھے وہ نہیں تھے بلکہ ابن لبون تھے۔ تو اب یہ مختلف عمروں کے اعتبار سے یہ اپنا اونٹوں کی جو جنس ہے اس میں سے یہ مختلف الفاظ آپ نے پہلے بھی پڑھے اور سنے ہیں، تو میں دوبارہ ان کی جو عمر ہے اس کے مطابق انشاءاللہ آپ کو اپنا بتا دیتا ہوں یا بتاؤں گا۔ سب سے پہلے 3497 حدیث جو ہم نے پڑھی ہے ابھی، جس کا ہم نے مطالعہ کیا ہے، فشب بن مالک کی، تو یہ 3497 حدیث ہے، 3497 حدیث کی اسناد ضعیف ہے، اور خشب بن مالک مجہول ہے، جبکہ حجاج بن ارطاط یہ بھی اس کی سند میں موجود ہے۔ حجاج بن ارطاط یہ بڑا معروف راوی ہے، ضعف میں مدلس بھی ہے اور عنان بھی ہے۔ حدیث میں الفاظ کا ترجمہ ذرا سن لیجئے، آپ کے ذہن میں ذرا ان کو ذہن میں بھی رکھیے۔ سب سے پہلے یہ جو مختلف عمروں کے اعتبار سے الفاظ ہیں یہ پہلے بھی میں نے ذکر کیے ہیں، آتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ۔ سب سے پہلے یہ بنت مخادن، بنت مخاد، دیت کے یہ 20 یہ اونٹنیوں کی یہ فیمیل ہیں، بنت مخاد، جو عمر کے دوسرے برس میں ہو، یعنی 1 سال پورا کرنے کے بعد جو دوسرے برس میں ہو، دوسرے برس میں جو منتقل ہو جائے اس کو کہتے ہیں بنت مخاد، اور ہو وہ یعنی فیمیل۔ اسی طرح ابن مخاد جو ہے وہ مذکر ہوگا، اور وہی اونٹ جو عمر کے دوسرے سال میں ہو، ابن مخاد یا بنت مخاض، یہ دونوں ان میں رکھیے گا کہ 1 سال پورا کر کے دوسرے سال میں جن کی عمر ہو۔ اسی طرح بنت لبون، یہ وہ اپنا فیمیل اونٹنی ہے، بنت لبون، جو وہ اونٹنی عمر کے تیسرے برس میں ہو، یعنی 2 سال پورے کرنے کے بعد اس کی عمر جو ہے وہ تیسرے سال میں منتقل ہو جائے تو اس کو بنت لبون کہتے ہیں، اور ہو فیمیل۔ اسی طرح جزع، جزع جو ہے وہ اونٹنی جو عمر کے 5ویں برس میں ہو، جزع آج بھی آیا ہے جزع، اور 20 حقہ، 20 جزع، جزع وہ اونٹنی کا وہ اونٹنی ہے جو عمر کے 5ویں برس میں ہو، یعنی 4 برس پورے کر کے 5ویں برس میں منتقل ہو جائے۔ اور اسی طرح حقہ، حقہ اس سے پہلے ہونا چاہیے تھا لیکن حقہ کا بعد میں ذکر آیا ہے، وہ اونٹنی جو عمر کے 4تھے برس میں ہو، ٹھیک ہے جی، 3 برس پورے کرنے کے بعد یہ 4تھے برس میں ہو، تو یہ بنت مخاض دوسرے برس میں، اور اسی طرح بنت لبون تیسرے برس میں، اور حقہ 4تھے برس میں، اور جزع 5ویں برس میں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا تاکہ یہ بھول نہ جائے۔ عزیز طلبہ، حدیث یہ اگرچہ ضعیف ہے مگر قتل خطا کی اہل علم کے ہاں دیت یہی ہے، جیسا کہ علم عمل اسی پر ہے اہل علم کا، جو کہ اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ البتہ امام شافعی رحمہ اللہ نے پورے 2 کے 20 اونٹ رکھے ہیں، یہ حدیث ضعیف ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لہذا امام شافعی نے پورے 2 کے بھی 20 اونٹ اس میں رکھے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب، بہرحال اس سے بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، یہ جو ترتیب ہے اس حدیث میں غالباً یہی زیادہ قابل عمل ہے۔ تو پورے 100 اونٹ بنتے ہیں اور 100 اونٹ ہی دیت ہے۔
آتے ہیں آگے، وعن عمرو بن شعیب عن ابی عن جدہ، سیدنا عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ باپ ان کے اپنے دادا سے، رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں ان کے دادا، کانت قیمت الدیت علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دیت کی یعنی قتل کے بارے میں جو دیت کی قیمت تھی، پرائس، کانت قیمت الدیت علی عہد رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کیا تھی، ثمانہ میت دینار، 800 دینار۔ دینار جو ہوتا تھا یہ گولڈ کا یعنی سونے کا ہوتا تھا، اور جو درہم ہوتا تھا وہ چاندی کا سکہ تھا۔ تو اس لیے ظاہر ہے کہ سونا مہنگا تھا اور آج بھی مہنگا ہے چاندی کے اعتبار سے، اور اس وقت جو نسبت تھی دونوں کی قیمتوں میں وہ یہ تھی، تقریباً تقریباً برابر تھے، یعنی وہ اگر 800 دینار ہے تو وہ 8000 درہم ہوگی چاندی، 100,000 کا فرق تھا۔ 800 دینار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد رسالت میں دیت کی جو قیمت تھی، ثمانہ میات دینار، 800 دینار، او 8,000 درہم، یا 8,000 درہم جو چاندی کا تھا۔ ودیت اہل الکتاب یوم دن نصف من دیت المسلمین، اور اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کی جو دیت تھی ان دنوں میں وہ مسلمانوں کی دیت سے آدھی تھی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ آر یو لسننگ؟ جی جی شیخ، الحمدللہ۔ جی الحمدللہ۔ قالا، تو انہوں نے مزید فرمایا، راوی ہیں وہ مزید کہتے ہیں کہ فکانہ کذالک کا اسی طرح معاملہ چلتا رہا یعنی دیت کے بارے میں، تستخلف عمر، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے، مقام خطیباً، تو وہ ایک بار کھڑے ہوئے خطبہ دیتے ہوئے، فقال، تو انہوں نے کہا، ان الابلا، کہ بے شک اب جو اونٹ ہیں، قد غلط، وہ مہنگے ہو گئے ہیں۔ سونا مہنگا ہوتا ہے یا چاندی مہنگی مہنگی ہوتی ہے تو ہر چیز جو ہے وہ چڑھ جاتی ہے اوپر، یا آج کل جو ہے وہ تیل ہے زیادہ تر، یا سونا چاندی، یہی معیشت کی اصل بنیادیں آج کل سمجھی جاتی ہیں۔ ہر چیز ان کے سستا ہونے سے سستی ہو جاتی ہے اور ان کے مہنگا ہونے سے مہنگی ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت اونٹ جو تھے نا وہ اپنا بیس تھے یعنی بنیاد۔ ان الابلا، بے شک یعنی دیت کے معاملے میں اونٹ جو تھے وہ بنیاد تھے، دیت کے معاملے میں کہہ رہا ہوں، زکوٰۃ و خیرات کے بارے میں سونا چاندی ہی تھا، درہم و دینار۔ ان الابلا، بے شک اونٹ جو ہیں قد غلط، تحقیق مہنگے ہو گئے، قالا، وہ کہتے ہیں، فرضها عمر علی اہل الذهب، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب خطبہ دیا کھڑے ہوئے تو انہوں نے مقرر کر دیا اس کو اونٹوں کے مہنگے ہونے پر، یعنی دیت کو، فرض عمر علی اہل الذهب، سونے والوں پر یعنی جن کے پاس سونا تھا، 1000 دینار، 1000 دینار، وعلی اہل الورق، اور چاندی والوں پر 12 الفا، 12,000 درہم۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قیمتوں کا حساب لگا کے اس وقت تو وہ یہ قیمت مقرر کی دیت کی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ وعلی اہل البقر، اور جو جن کے پاس گائیں تھیں وغیرہ، میاتئی بقرۃ، تو وہ جو دیت گائیوں میں سے دینا چاہتا تھا تو ان کے لیے کہا تھا کہ 200 گائیں، 200 گائیں انہیں ادا کرنی تھیں، ادا کرے گا۔ وعلی اہل شاہ، اور جو بھیڑ بکریوں کے ریوڑ والے لوگ اگر وہ دیت دینا چاہیں گے قتل کی تو الفی شاطن، تو انہیں 2000 بکریاں دینی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی؟ وعلی اہل شاہ الفی شاطن، وعلی اہل الحلل، یا حلل، حلہ کی جمع حلل، اور جو گارمنٹس والے لوگ ہیں یعنی تو اپنا جیسے آج کل ہمارے ہاں ریڈی میڈ وغیرہ یا کپڑے وغیرہ بیچتے ہیں، لباس بنے بنائے، اور اس وقت ہلے تھے یا جبے وغیرہ، تو ہلوں والے جو ہیں یعنی لباسوں والے لوگ، وعلی اہل الحلل میاتئی ہلا، وہ 200 جو لباس ہیں وہ، یا جوڑے، 200 لباس کے جوڑے جو ہیں وہ پے کریں گے۔ اعلیٰ،
انہوں نے مزید کہا راوی نے کہ وطارہ کا دیت علی ذمہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ کے دوران یہ تو نئی قیمتیں مقرر کی، اونٹ مہنگے ہوئے، لیکن اہل ذمہ کی جو دیت تھی اس کو چھوڑ دیا۔ وطارہ کا دیت اہل ذمہ لم یرفع، اس کو نہیں بڑھایا، فیما رفع من الدیت، یعنی جو دیتوں کے جو دیگر اپنا دیتوں کے معاملات جو تھے ان میں جب قیمتیں بڑھیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لم ارا کا دیت اہل ذمہ، ذمہ جو لوگ تھے ان کے بارے میں جو دیت تھی وہ وہی رہنے دی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تھی، اس کو نہیں بڑھایا۔ لم یرفع فیما رفع من الدیت، ابو داود سے امام ابو داود رحمہ اللہ نے روایت کیا اس حدیث کو۔ حدیث بڑی معروف اور بڑی اہم ہے، 3498 حدیث۔ یہ حدیث سند کے اعتبار سے حسن ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو آپ بنیاد بنا سکتے ہیں دیت کے بارے میں۔ حدیث کے الفاظ ان الابل قد غلط کا مطلب یہ ہے کہ بے شک اونٹ جو ہیں مہنگے ہو گئے۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اونٹ مہنگے ہو گئے کا مطلب یہی بنتا ہے کہ اصل دیت جو ہے وہ اونٹ ہی تھے، یعنی اونٹ کی قیمت ہی اصل دیت تھی، انہی کی بنیاد پر۔ والا اہل الحلل کا مطلب ہے کہ جو کپڑے کے جوڑوں کی سوداگری کرتے تھے۔ وطارہ کا دیت اہل ذمہ، اس کا معنی جو آخری وطارہ کا دیت اہل ذمہ حدیث کے آخری الفاظ ان کو بھی انڈر لائن کیجئے، یعنی اسی حال پر جو کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت میں ذمیوں کی جو دیت تھی یعنی 4000 درہم تھی، وہ 4000 درہم وہ وہی رہنے دی۔ یہ اس حدیث کے بارے میں کچھ اضافی معلومات تھیں جو کہ میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ اس وقت عہد رسالت میں ذمیوں کے اپنا جو عائد کی گئی تھی دیت وہ 4000 درہم تھی چاندی کے۔ آگے نیکسٹ حدیث ہے 3499، وان ابن عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں مرفوع، انہو جعل الدیتا، انہوں نے مقرر کی دیت، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 12000 درہم۔ رواه ترمذی و ابو داود و النسائی و الدارمی، امام ترمذی، امام ابو داود، امام نسائی اور امام دارمی رحمہم اللہ جمیع، سب نے اپنی کتب حدیث میں اس کو حدیث کو روایت کیا ہے 3499۔ جی، حدیث کی سند حسن ہے، حدیث کی سند جو ہے یہ حسن ہے، مرسل سند صحیح ہے، ٹھیک ہے جی، یہ مرسل سند صحیح ہے، اہل علم نے اس کی تحقیق کی، مرسل ہونا اس کا صحیح ہے، سند کے اعتبار سے صحیح، مرسل سند بھی صحیح ہے، جبکہ متصل سند ضعیف ہے، متصل سند اس کی ضعیف ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے، حدیث کے الفاظ حدیث کے الفاظ انہو جعل الدیت 12 کا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت کی مقدار 12000 درہم مقرر فرمائی تھی، یہ کلیئر ہے بالکل۔ آتے ہیں 3500 حدیث، وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، عمرو بن شعیب وہی راوی اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے رضی اللہ عنہ اجمعین سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقوم دیت الخطاء، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقوم مقرر کیا کرتے تھے، متعین کیا کرتے تھے، دیت الخطاء قتل خطا کی دیت، علی اہل القرى دیاتی لوگوں پر، 400 دینار 400 دینار، 400 دینار سونے کے، او ادلہا من الورق، یا اس کے برابر چاندی کی قیمت سے، یا اس کے برابر جو چاندی کی قیمت تو تھی، چاندی اسی کے یعنی قیمت کے اعتبار سے جو 400 دینار کے برابر چاندی ہوتی تھی قیمت کے اعتبار سے، وہ اس کو مقرر کرتے۔ وَيُقَوِّمُهَا عَلَىٰ أَثْمَانِ الْإِبِلِ، اور اس کا تعین کرتے اس دیت کا اونٹوں کی قیمتوں پر، یعنی بیس جو ہے بنیاد وہ اونٹوں کی قیمت ہوتی تھی جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے۔ فَإِذَا غلط، تو جب اونٹ مہنگے ہو جاتے، رفع فی قیمتها، تو آپ اس دیت کی قیمت بھی بڑھا دیتے۔
وَإِذَا حَاجَتْ رُخْصٌ، اور جب اونٹوں کی قیمت کم ہو جاتی، گر جاتی، ڈاؤن ہو جاتی، وَإِذَا حَاجَتْ رُخْصٌ نَقَصَ مِنْ قِیمَتِهَا، تو دیت کی قیمتوں میں بھی کمی ہو جاتی۔ وَبَلَغَ طَلَعَ عَهْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں پہنچ گئی تھی قیمت دیت کی، ما بین 400 دینار، 400 دینار سے لے کر الی 800 دینار، 800 دینار تک، یا آپ کے عہد میں، یعنی قیمت بڑھتی گئی۔ وَعِدْلُهَا مِنَ الْوَرِقِ، اور اسی طرح اس کے مساوی، اس کے برابر چاندی کی جو قیمت تھی اس وقت، وہ 8,000 درہم، 8,000 درہم تک ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی، یعنی 800 دینار، 800 دینار، جو کہ برابر تھا اس وقت 8,000 درہم، 8,000 درہم کے، تو 100 اور 1000 کا فرق تھا سونے اور چاندی میں۔ قال، راوی کہتے ہیں، وَقَضَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اہل البقر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا یا متعین کیا، تعین کیے کرنے کا فیصلہ کیا، علی اہل البقر، ان لوگوں پر جن کے پاس گائیں تھیں، 200 بقرۃ، 200 گائیں، وعلی اہل الشاء، اور بکریوں والوں پر جو ان کے پاس ریوڑ تھے، 2000 شاۃ، 2000 بکریاں۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العقل میراث بین ورثۃ القتیل، کہ بے شک یہ جو دیت ہے، العقل، یہ میراث ہوگی، یعنی وراثت کا مال ہوگا، بین ورثۃ القتیل، جو قتل کیا گیا شخص ہے اس کے ورثاء کے درمیان۔ جو شخص فوت ہو گیا، قتل کیا گیا، تو اس کے جو ورثاء ہیں، جو وہ چھوڑ گیا، ان کے درمیان مابین اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق وراثت جو ہے میراث بن کر یہ دیت تقسیم ہوگی۔ ان العقل میراث بین ورثۃ القتیل۔ وقضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا، ان عقل المرأۃ بین عصبتها، ہاں جی، کہ جو عورت کی دیت ہے وہ اس کے عصبہ کے درمیان ہے، یعنی اس کے عصبہ جو ہیں عاقلہ، وہی جس کا باپ کے رشتہ داری کے ذریعے سے تعلق ہے عورت کے ساتھ، تو مرد کی جو دیت، عورت کی جو دیت ہے وہ اس کے عصبہ پر ہوگی۔ ولا یرث القاتل شیئا، اور اسی طرح جو قاتل ہے اس کو وراثت میں کچھ نہیں ملے گا، یعنی وہ قاتل جو ہے وہ خواہ سگا بیٹے کیوں نہ ہو، وہ اپنے وارث جو ہے اس کا اپنے مقتول کا وارث نہیں بن سکتا۔ لا یرث القاتل، قاتل جو ہے وہ کچھ بھی اگر قتل کر دے تو جو قتل ہوا ہے اس کی وراثت میں سے خواہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ اور اس کو وراثت میں سے ملتا ہو تو وہ وارث نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جس طرح کہ ایک مسلمان جو ہے غیر مسلم کا اور غیر مسلم مسلمان کا، خواہ وہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ باپ بیٹا، یا تو اس کو وارث نہیں بن سکتے۔ رواه ابو داود والنسائی، اسے امام ابو داود اور امام نسائی نے روایت کیا اس حدیث کو۔ حدیث نمبر ہے 3500۔ تو یہ حدیث 3500 حدیث کی سند حسن ہے، یعنی صحیح ہے، اور حدیث کے الفاظ وَيُقَوِّمُ عَلَى أَسْمَانِ الْإِبِلِ کو انڈرلائن کیجئے، ٹھیک ہے جی، وَيُقَوِّمُ عَلَى أَسْمَانِ الْإِبِلِ، اور اس دیت کی تعیین میں اونٹوں کی قیمتوں کا لحاظ رکھتے تھے، یہ معنی ہے اس کا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں 400 دینار 4000 درہم کے تقریباً مساوی ہوتے تھے۔ حدیث کے الفاظ ان العقل میراث بین ورثۃ القتیل کا ترجمہ میں نے بتا دیا ہے، ان کو انڈرلائن کیجئے کہ دیت مقتول کے ورثاء کے درمیان میراث ہوتی ہے اور وراثت کا مال بن کے تقسیم ہوگی۔ اگلی حدیث ہے 3501، ہمارے پاس آئی ہے، وعنہ عمر بن شعیب، یعنی وہی راوی ہیں، عن ابی عن جدہ، وہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
عقل و شب العمد مغلظن، ہاں جی، قتل شبہ عمد کی جو دیت ہے، قتل شبہ عمد کی جو دیت ہے وہ مغلظ ہے، یعنی وہ بڑی بڑی بھاری اور ٹف وہ دیت ہے۔ مثل عقل العمد، اسی طرح ہی جس طرح کہ قتل عمد کی دیت ہے، مثل عقل العمد۔ ولا یقتل صاحب، صرف فرق یہ ہے کہ اس میں اس کے صاحب یعنی قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا، صرف دیت ہوگی، اور دیت مغلظہ ہوگی جس طرح کہ قتل عمد کی دیت مغلظہ ہے، یعنی وہ بڑی بھاری اور ٹف اور مکمل، جس میں 40 کے قریب جو اونٹنی ہیں وہ پریگننٹ ہوں، جیسا کہ پہلے ذکر گزرا ہے۔ اچھا جی، 3501 حدیث، حدیث کی سند حسن ہے، صحیح ہے، مطلب یہ کہ شبہ احمد میں دیت مغلظہ ہوگی اور قاتل قصاص میں قتل عمد کی طرح مارا نہیں جائے گا، صرف یہ فرق ہے۔ آگے 3502 حدیث، وان ہو، وہی راوی ہیں عمر بن شعیب نبی ان جدہ ہی، قال، وہ کہتے ہیں قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العین القائمۃ الصادۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا دیت کے بارے میں، کون سی دیت؟ فی العین القائمۃ، اس آنکھ کی دیت، القائمہ جو کھڑی رہے، الصادہ اپنی جگہ پر ثابت، اپنی جگہ پر ثابت شدہ رہے، قائم رہے آنکھ، لیکن پھوڑ دی جائے، لیکن رہے اپنی جگہ پر ہی، ویسے وہ بنائی اس میں چلی جائے، تو اس کی دیت کتنی ہے؟ فی العین القائمۃ الصادۃ لمکانہا بثلث الدیہ، پوری دیت کا 1/3، 1/3، ٹھیک ہو گیا جی۔ رواہ ابو داود و النسائی، اس امام ابو داود اور امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ تو 100 اونٹوں کا 1/3 جو ہے وہ ہوگا اس آنکھ کا کہ جو بنائی چلی جائے لیکن اپنی جگہ پر رہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو حدیث کی سند حسن ہے، صحیح ہے، اور حدیث کے الفاظ العین القائمۃ والصادۃ لمکانہا، اس کو کر لو اپنے انڈر لائن ان الفاظ کو، ترجمہ یہ ہے کہ وہ آنکھ جو اپنی جگہ پر تو برقرار ہے لیکن اس کی بنائی جاتی رہی، تو اس کی دیت 1/3 ہے۔ اگر آنکھ بھی تلف ہو جائے، پوری کی پوری آنکھ اگر تلف ہو جائے، اپنی جگہ سے سرک جائے آنکھ بھی اور بنائی بھی ختم ہو جائے، تو پھر آدھی دیت ہوگی، تو پھر ہاف دیت ہو جائے گی، پھر تہائی ختم ہو جائے گی۔ تو آنکھ بہت ہی ایک ویلیویبل انسان کے جسم کا پارٹ ہے، اللہ سب کی حفاظت کرے۔ آگے 3503 حدیث، ہاں جی سن لیجیے، 1-2 حدیثیں رہ گئی ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر نماز پڑھیں گے اکٹھی۔ 3503، وان محمد بن عمر ان ابی سلمہ، محمد بن عمر رحمہ اللہ سے یہ روایت مروی ہے، وہ ابو سلمہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ ان ابی ہریرہ تھا، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے بارے میں جو کہ ماں کی شکم مادر میں اپنا اس کو موت آ جائے کسی کی ضرب سے، کسی کے مارنے سے، فی الجنین بغرۃ عبد او امۃ او فرس او بغل، ایک بڑا تن و مند جوان رانا تندرست غلام یا لونڈی وہ دیا جائے گا، یا گھوڑا یا پھر خچر، او امتن او فرسن او بغلن۔ تو عزیز طلبہ، گزشتہ کل یہ سوال ہوا تھا کہ آج کل تو یہ لونڈی غلام ہے نہیں، تو پھر کیا قیمت ہوگی جو کہ بچہ اگر کوئی مار دے پیٹ میں، شکم مادر میں، تو اس کی تعین کیسے ہوگا؟ تو اس کا یہ جواب بھی آگے ہے آج، کہ فرس اور بغل، اگرچہ حدیث میں کچھ کلام تو ہے لیکن چونکہ اس کے خلاف کوئی اور حدیث نہیں، تو آپ ہمارے اپنے جو اجتہاد ہیں اہل علم کے، اس سے بہرحال بہتر یہ ہے کہ اس حدیث کو بنیاد بنا کر گھوڑے یا خچر کی قیمت کا تعین کر لیا جائے، تو وہ دیت جو ہے وہ ادا کی جا سکتی ہے، واللہ عالم۔ بہرحال حدیث جو ہے یہ غالباً حسن درجے کی ہے، بہرحال
روا ابو داود اس امام ابو داود نے روایت کیا ہے، وقال اور کہا ہے کہ روا الحدیثہ کہ اس حدیث کو حماد بن سلمہ، حماد بن سلمہ نے بھی روایت کیا ہے، وخالد الواسطی اور خالد واسطی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، محمد بن عمر، محمد بن عمر سے، اسی راوی سے جو کہ یہاں ہیں، ٹھیک ہے۔ ولم یذکر او فرس و بغل، لیکن انہوں نے فرس اور بغل یعنی گھوڑے اور خچر کا ذکر نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ حماد بن سلمہ اور خالد واسطی کی جو حدیث محمد بن عمر سے ہے وہ اس میں فرس اور بغل کا، گھوڑے اور خچر کا ذکر نہیں ہے، جبکہ اس حدیث میں جو ابو سلمہ اور ابو ہریرہ سے ہے اس میں یہ ذکر ہے، اور حدیث حسن یعنی صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ حدیث کی سند مجموعی طور پر اہل علم کی تحقیق کے مطابق صحیح ہے، حسن ہے، اور حدیث میں الفاظ کا اضافہ شاذ ہے، فرس او بغل، واللہ عالم۔ حدیث میں لفظ بغل کا مطلب ہے خچر، اس کو انڈر لائن کیجئے، اور آگے آتے ہیں حدیث عن عمر بن شعیب بن نبی ان جدی، وہی راوی ہیں عمر بن شعیب نبی، وہ اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ ان کے دادا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تطببا، جس نے طبابت کی، یعنی جو طبیب ہوا، طبیب کا جس نے، معالج کا جس نے پیشہ اپنایا، ولم یعلم منہ طب، اور اس سے نہ جانا جائے طب کا کوئی بھی اپنا صلاحیت یا اس کی اہلیت نہ جانی جا سکے کہ وہ طبیب بن سکتا ہے، فهو ضامن، تو وہ پھر دیت کا ضامن ہے نقصان ہونے پر۔ روا ابو داود والنسائی، امام ابو داود امام نسائی نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث بالکل کلیئر ہے اپنے اس میں مفہوم میں۔ باقی یہ ہے کہ اس کے بارے میں اہل علم نے اختلاف کیا ہے، حدیث کی سند ضعیف ہے، بعض اہل علم کی تحقیق کی ہے کہ حدیث حسن ہے، مگر اس کی سند میں علت ہے۔ تو بہرحال من حیث المفہوم حدیث میں کوئی شک نہیں، کسی کو اس میں اختلاف نہیں کہ نیم حکیم اور خطرہ جان، اگر اس مریض کی جان چلی گئی طبیب کی وجہ سے، معالج جو کہ اہلیت نہیں رکھتا، تو اسے پوری دیت دینا ہوگی، اور اگر کوئی پارٹ آف باڈی بیکار ہو جاتا ہے اس کے علاج سے، تو اس کے حساب سے اس کی دیت اس کو دینا پڑے گی، فهو ضامن، فهو ضامن، تو وہ ضامن ہے، اس کا یہی مطلب ہے۔ آتے ہیں آخری حدیث ہماری آج کی سبق کے حوالے سے، وان عمران بن حسین، یہ 3505 حدیث، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، ان غلاما لاناس فقراء، کہ ایک غلام جو کہ فقراء لوگوں کا تھا، یعنی محتاج لوگ تھے، غریب تھے، مفلس، قطع اذن غلام لاناس اغنیاء، اس نے کیا کیا، لڑائی ہو گئی تو اس نے ایک غنی یعنی مالدار لوگوں کے غلام کا کان کاٹ دیا، قطع اذن غلام لاناس اغنیاء، تو اس نے یعنی فقراء لوگوں کے غلام نے لڑائی کے دوران جو مالدار لوگ تھے ان کے غلام کا ایک کان جو ہے وہ کاٹ دیا، تلف کر دیا، فاتا له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب وہ اس کے جو وارث تھے، ذمہ داران، وہ آئے اہل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تاکہ ہم قصاص لے سکیں، فقالو ان اناس فقراء، تو انہوں نے یہ کہا، یعنی جو غربا کے، یعنی جو جس نے کان کاٹا تھا، جس نے تلف کیا تھا، ڈیمیج کیا تھا، جو وہ غریب لوگوں کا غلام تھا، تو وہ کہنے لگے کہ انا اناس فقراء، کہ اللہ کے رسول ہم فقراء لوگ محتاج ہیں، پہلے سے ہی محتاج ہیں، تو فلم یجعل علیہم شیئا، تو تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کوئی چیز مقرر نہیں کی، لاگو نہیں کی کہ تم ضرور دو اس کی دیت۔ رواہ ابو داود والنسائی، اس امام ابو داود امام نسائی نے روایت تو کیا ہے، اس حدیث کو صحیح نہیں لگتی مجھے، ہاں جی، حدیث کی اسناد ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں قتادہ مدلس اور عنان ہے، جبکہ بعض کے نزدیک اس کی سند صحیح ہے، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو علماء میں اختلاف ہے اس کی صحت کے بارے میں، تو بہرحال اگر ضعف ہے ابھی تو اتنا شدید نہیں ہے، صرف قتادہ کے مدلس اور عنان ہونے کا معاملہ ہے، واللہ عالم۔
تو چونکہ اس کے عاقلہ جو ہیں محتاج تھے اس غلام کے، فقراء تھے، تو ایسی لڑکے کی دیت جو ہے وہ عاقلہ پر ہی ہوتی ہے۔ تو عاقلہ چونکہ جو ہے وہ غریب تھے، محتاج تھے، نہیں دے سکتے تھے، تو پھر آپ نے اس سے ان کو نظر انداز کر دیا۔ اور یہ حدیث میں بہرحال یہ ذکر نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے ان کو اپنی طرف سے کچھ ادا کیا ہو یا نہیں، اس کا ذکر نہیں ہوا، بہرحال ان سے آپ نے درگزر فرمائی۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم وعلم بالصواب، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ تعالیٰ سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، والى اللقاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔